السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں رو رہے تھے۔ تو وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں، اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ یہ دونوں کیوں رو رہے ہیں بچے ہمارے؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ یہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے پھر نکلے کہ جا کے کچھ لے کے آتے ہیں، کہیں سے پتہ کرتے ہیں۔ تو جب گھر سے نکلے تو انہیں بازار میں ایک دینار پڑا ہوا مل گیا، گرا ہوا۔ تو انہوں نے وہ اٹھایا اور واپس گھر آ کے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس طرح مجھے یہ ملا گرا ہوا۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فلاں یہودی کے پاس آپ جائیں اور جا کے آٹا لے کے آئیں۔ وہ یہودی آٹا بیچتا تھا، تو اس کے پاس سے آٹا لے کے آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ دینار لے کے اس کے پاس گئے تو جب اس کو دیا تو اس نے آٹا دیا، اور اس کے بعد پوچھتا ہے کہ آپ اس بندے کے دماد ہیں نا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں جی۔ تو پھر وہ جو یہودی ہے وہ دینار واپس کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ یہ رکھ لیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لے کے واپس آتے ہیں گھر، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کچھ بتاتے ہیں کہ اس طرح دینار اس نے مجھے واپس دے دیا۔ تو پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اب جائیں ایک قصاب کے پاس جائیں، اس قصاب سے پھر گوشت لے کے آئیں۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے گوشت لیا، اور وہ تقریباً 1 درہم کا تھا۔ تو وہ گوشت لے کے انہوں نے دینار اس کے پاس رہن کے طور پہ رکھ دیا کہ چلو یہ دینار رکھ لو، جب درہم ہوگا تو وہ دے کے دینار لے لیں گے۔ تو گوشت لے کے گھر آئے، پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹا گوندھ کے تو وہ روٹیاں پکائیں اور سالن بنایا۔ تو پھر نبی علیہ السلام کو بلایا گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھائیں۔ تو جب نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے سب کچھ بتایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس طرح سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے، 1 دینار ملا تھا، اور سارا واقعہ سنایا۔ تو پوچھتی ہیں کہ اگر آپ اسے حلال فرمائیں، آپ اگر کہیں کہ یہ حلال ہے تو پھر ہم اسے کھائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں۔ تو پھر انہوں نے کھانا کھایا۔ تو جب انہوں نے کھانا کھا لیا اور ابھی ادھر بیٹھے ہی ہوئے تھے دسترخوان پہ، تو ایک لڑکا بازار میں سے گزر رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا اللہ کا اور دین کا، اسلام کا واسطہ دے کے کہہ رہا تھا کہ میرا دینار گم ہوا ہے، تو وہ کوئی جس کو ملا تو وہ دے دے۔ تو یہ آواز جب انہوں نے سنی تو نبی علیہ السلام نے اسے بلایا کہ ادھر آؤ۔ تو اسے جب گھر بلایا گیا تو پھر نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تمہارا دینار ادھر گرا تھا بازار میں؟ تو وہ کہتا جی۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ادھر بھیجا اس کے پاس، قصاب کے پاس، کہ جا کے وہ دینار لے کے آؤ اور اسے کہو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا درہم اسے مل جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا ریفرنس دے کے، حوالہ دے کے آپ وہ دینار لے کے آ جاؤ۔ تو وہ دینار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے لے آئے اور لا کے اس لڑکے کو دے دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے خود اس لڑکے کو دیا۔ تو یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ جس میں ان کے گھر کی حالت کا پتہ چلتا ہے کہ کیسے وہ گھر کا نظام ان کا ہوتا تھا۔ کئی بار اس طرح بھی ہوتا تھا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح سے گزارا کیا کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ جس میں انہیں دینار ملا تو پھر نبی علیہ السلام نے آخر میں اسے اسی لڑکے کو واپس کرایا جس کا وہ گرا ہوا تھا۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والے جو کہ اہل بیت ہیں، تو ان کی دنیا سے بے رغبتی تھی، وہ دنیا سے کوئی پیار نہیں رکھتے تھے کہ دنیا کا مال بنائیں، یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں تک کہ کھانے کے لیے بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اگلے ٹائم کا کھانا جو ہے وہ کیسے ہوگا، کہاں سے کریں گے، یہ بھی نہیں اندازہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح کی زندگی وہ گزارتے تھے۔ اس طرح اس واقعہ سے ہمیں صبر کا بھی بڑا سبق ملتا ہے کہ کس طرح ہم اس طرح کی چیزوں کے بغیر، دنیا کی چیزوں کے بغیر بھی زندگی گزار کے اپنا دین پہ قائم رہ سکتے ہیں۔ اور یہ تھا آج کا واقعہ جو اس ویڈیو میں نے آپ کو بیان کیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔